لله الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فبالإسناد المتصل منا إلى الإمام الهمام البخاري رحمه الله تعالى أنه قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم فدعا ترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل يزعم أنه نبي قال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا. طلبہ عزیز، یہ روایت جو آپ کے سامنے ابھی پڑھی جا رہی تھی، یہ تقریباً 2 صفحے کی ایک طویل روایت ہے. اس طویل روایت میں کیا مضمون وارد ہے، پہلے اجمالاً اس کا خلاصہ سمجھ لیا جاوے، پھر عبارت پڑھی جاوے، آگے دیکھی جاوے اور عبارت کو ملایا جاوے. آپ سمجھیں کہ اس طویل روایت میں ایک پوری کہانی سنائی گئی ہے، ایک پورا قضیہ پیش کیا گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، نبوت، رسالت، وحی کے تعلق سے پیش آیا. ہوا یہ اصل میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے زبانی دعوت دی قوم کو، ایسی آپ نے تحریری دعوت کا بھی اہتمام فرمایا. جہاں جہاں ضرورت ہوئی تحریر کی، وہاں آپ نے تحریر بھی روانہ فرمائی. مدینہ منورہ پہنچ کر سن 6 ہجری میں آپ نے ایک خط تحریر فرمایا، دعوتی خط. روم کے بادشاہ قیصر کے نام، جو ہرقل کے نام سے موسوم تھا، آپ نے خط لکھا اور اس خط میں آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی. خط کا مضمون اس طرح تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی اما بعد فانی ادعوک بدعایۃ الاسلام اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین فإن تولیت فإن علیک اسم الارسیین الی آخرہ. تو سن 6 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس ایک دعوتی تحریر بھیجی. یہ خط لے جانے والے حضرت دحیہ کلبی تھے. حضرت دحیہ کلبی ہرقل کے پاس خط لے کر پہنچے. ہرقل اس وقت روم میں نہیں تھا، بلکہ دمشق میں بیت المقدس میں تھا. خط کا جب مضمون ہرقل نے دیکھا، اس کو پڑھا،
تو اس کی تصدیق کے لیے کہ خط لکھنے والا محمد نامی شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ آدمی کون ہے اور کیسا ہے، اس کی تحقیق کے لیے، تفتیش کے لیے اس وقت ملک شام کی منڈی میں، دمشق کی منڈی میں ایک ایسے شخص کی تلاش جاری ہوئی جس کا تعلق مکے سے ہو، مدینے سے ہو، عرب سے ہو، اور جو اس خط لکھنے والے محمد ابن عبداللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب ہو۔ چنانچہ ہرقل نے کہا کہ منڈی میں دیکھا جائے کوئی قافلہ عرب کا آیا ہے کیا۔ پتہ چلا ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کا آیا ہوا ہے۔ اس قافلے کو بلایا گیا، تقریباً 28 یا 30 افراد کل قافلے میں تھے، تعداد میں اختلاف ہے۔ درمیان میں دو ایک بات یہ سمجھیں کہ اس خط کو، جب یہ خط پہنچا ہے ہرقل کے پاس، تو ہرقل نے اس خط کا جب مضمون جان لیا، یا تو اس لیے جان لیا کہ اوپر کچھ ایسی عبارت تھی جس سے اندر کے مضمون کا پتہ چل گیا، یا خط پڑھ لیا، یا دحیہ قلبی نے ان کو بتلا دیا اور سمجھا دیا۔ تو اس نے اس خط کا اپنے دل میں بڑا اکرام محسوس کیا، عظمت محسوس کی، اور اس کو محفوظ باادب طریقے سے رکھا، اور اسی بنیاد پر، اکرام ہی کے جذبے سے اس نے عرب کے کسی آدمی کو تلاش کیا تھا۔ آپ کو شاید ایک سوال بیچ میں آ رہا ہو کہ ہرقل اس وقت بیت المقدس میں کیوں موجود تھا۔ بات یہ ہے کہ ہرقل اپنی ایک منت پوری کرنے کے لیے پیدل چل کر روم سے بیت المقدس پہنچا ہوا تھا۔ اب بات سے بات نکلتی ہے، منت کیسی تھی؟ منت کی تاریخ یہ ہے کہ مدت دراز سے دو بڑی حکومتیں چلی آ رہی تھی، ایک کسریٰ کی اور ایک قیصر کی، یعنی ایک شاہ ایران کی، یعنی شاہ فارس، اور ایک شاہ روم کی۔ تو رومیوں اور ایرانیوں، ان دونوں کی بڑی عظیم سلطنت تھی، اور دونوں کی ٹکر کی طاقت تھی، مسلسل ان میں جنگیں بھی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ ایرانیوں کو رومیوں پر زبردست فتح ہوئی۔ رومی عیسائی تھے، ایرانی آتش پرست تھے، مشرک تھے، آگ کو معبود سمجھ کر اس کی عبادت کرتے تھے۔ تو ایرانیوں کا شمار مشرکین میں تھا، اور رومی اہل کتاب تھے۔ ایرانیوں نے رومیوں کو زبردست شکست دی۔ رومیوں کا بادشاہ ہرقل، اس نے ایک مرتبہ منت مانی کہ اگر اللہ نے ہم کو فتح نصیب فرمائی تو میں پیدل چل کر بیت المقدس کی زیارت کروں گا۔ بادشاہ اور بہت بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود بھی میں پیدل جاؤں گا اور اللہ کے اس گھر کی، اس قبلے کی زیارت کروں گا۔ ایک مدت کے بعد اللہ نے رومیوں کو فتح عطا فرمائی، اور اتفاق ایسا تھا کہ جس وقت رومیوں کو فتح ہوئی ہے وہ تاریخ، وہی تاریخ تھی، وہی دن چلے آ رہے تھے جبکہ ادھر مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو بدر کی فتح نصیب ہوئی تھی۔ یہ ہرقل جب ایرانیوں پہ غالب آیا، فاتح بنا، تو اس نے اپنی منت پوری کرنے کے لیے سفر شروع کیا، اور اسی منت کی تکمیل کے سفر میں وہ بیت المقدس پہنچا ہوا تھا۔
تو بیت المقدس پہنچنے کا یہ سبب ہوا۔ ادھر بدر کی فتح ہوئی، بدر کی فتح کے چند سالوں کے بعد مکہ کی فتح ہوئی، لیکن مکہ کی فتح سے پہلے آپ حضرات نے پڑھا اور سنا ہوگا کہ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں۔ عمرہ کی غرض سے آپ تشریف لے گئے، لیکن مشرکین کا غلبہ تھا مکے پر، کعبۃ اللہ پر، انہوں نے اندر آنے نہیں دیا۔ حدیبیہ کے مقام پر صلح ہوئی کہ 10 سال جنگ بند، راستے پر امن۔ دوسری اور تجویزات بھی ہوئی، اس میں ایک بڑی تجویز یہ تھی، ایک بہت بڑی دفعہ یہ تھی کہ 10 سال کے لیے جنگ بند۔ صلح کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس ہو گئے۔ 10 سال چونکہ جنگ بند کا اعلان ہوا، اب آنا جانا سفر کرنا آسان ہو گیا۔ تو اسی زمانے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی خطوط تحریر فرمائے اور اپنے قاصدوں کو بھیجا۔ آپ نے ایک خط حضرت دحیہ کلبی کو دے کر کے ہرقل کے پاس بھیجا تھا۔ اس طرح ہرقل بھی بیت المقدس پہنچے، اس طرح سے دحیہ کلبی بھی بیت المقدس پہنچے ہرقل کے پاس، 2 جمع ہو گئے۔ پھر ابو سفیان نے اسی زمانے میں دیکھا کہ اب سفر کرنا آسان ہے، راستے پر امن ہیں، تو ملک شام چونکہ بہت بڑی منڈی کی حیثیت رکھتا تھا، بڑے بڑے تجار وہاں پہنچا کرتے تھے، تجارتوں کے بڑے کام ہوتے تھے، تو ابو سفیان نے ایک تجارتی بڑا قافلہ ترتیب دیا، لمبی چوڑی تجارت کی غرض سے وہاں پہنچا ہوا تھا۔ اور ابو سفیان کو ابھی اسلام نصیب نہیں تھا، بلکہ ابو سفیان کو اسلام فتح مکہ کے دن صبح میں نصیب ہوا، سن 8 ہجری میں، تو ابھی ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو، یہ تینوں حضرات بیت المقدس میں کیسے جمع ہوئے۔ اب مختصر لفظ میں یہ کہہ لیجئے کہ ہرقل تو پہنچا اپنی منت پوری کرنے کے لیے، ابو سفیان پہنچا اپنی تجارت کی غرض سے، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ مکتوب لے کر کے، آپ کا مکتوب گرامی لے کر کے پہنچے۔ اب آگے بڑھیے، جب ہرقل نے خط کا مضمون دیکھ لیا تو اس نے سوچا کہ اس خط کو ایک اچھے مجمع میں پڑھا جاوے، لیکن اس سے پہلے میں کچھ لوگوں کو جمع کر لوں۔ چنانچہ عظمائے روم کو جمع کیا، یعنی با اثر لوگوں کو پہلے جمع کیا ہرقل نے کہ ان کے سامنے پھر ابو سفیان کو بلایا جائے اور ابو سفیان سے خط بھیجنے والے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے معلومات لی جاوے۔ ہرقل کی نیت سب اچھی تھی، مگر اس کی تقدیر میں ایمان نہیں تھا تو نہیں ملا، مگر اس کے ابتدائی قدم، اس کی سوچ، اس کے مقدمات سب اچھے تھے، مگر حب جاہ نے، سلطنت کی فکر اور لالچ نے اس کو اسلام سے روک دیا، جس کا قضیہ آگے اس طرح ہوا کہ ابو سفیان کو جب بلایا گیا، قافلے کے ساتھ ابو سفیان حاضر ہوئے، ابو سفیان سے قافلے سے پوچھا ہرقل نے، بیچ میں ترجمان رکھا اور ترجمان ادھر کی زبان کا ادھر کی زبان میں ترجمہ، ادھر کی زبان کا ادھر کی زبان میں وہ ترجمہ کرتا رہا۔ ہرقل اپنی زبان میں پوچھتا تھا، ترجمان اس کو عربی زبان میں بتلاتا تھا۔ پوچھا بھئی تم میں سب سے زیادہ نسب کے اعتبار سے اس خط بھیجنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا میں ہوں۔ چنانچہ ابو سفیان کو ہرقل نے سب سے آگے بیٹھایا اپنے قریب، اور اس کے ساتھیوں کو اس کے پیٹھ کے پیچھے بیٹھا دیا۔ کہا میں جو کچھ پوچھتا جاؤں اس کے بارے میں مجھے جواب دینا۔ ہرقل نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سے سوالات کیے، ابو سفیان نے اس کے جوابات دیے۔ ہرقل کو اطمینان ہو گیا، ابو سفیان کے جوابات سن کر تصدیق ہو گئی کہ واقعی یہ خط لکھنے والا سچا نبی ہے، یہ جھوٹا مدعی نبوت نہیں ہے۔ اب آگے ہرقل نے یہ پلان بنایا کہ میں خود مسلمان ہو جاؤں اور پورے ملک میں اسلام کی ہوا چلا دوں، تو اس نے پہلے یہ خط ایک مہذب اور محترم طریقے سے
اپنی سلطنت کے ایک بڑے عالم زغاتر نامی پادری کے پاس بھیجا، جو سب سے بڑا پادری تھا، بڑا بزرگ اور بہت علامہ انسان۔ اس نے بھی اس خط کی تصدیق کی اور کہا کہ خط لکھنے والا سچا ہے اور واقعی یہ سچے نبی ہیں۔ اس نے اندر سے ایمان قبول کر لیا لیکن ظاہر نہیں کیا تھا، اس نے بھی تصدیق کر لی۔ اس کی تصدیق کے بعد اب ہرقل نے سوچا کہ اس کو میں قوم میں لاؤں، تو اچھا پلان بنایا کہ ایک کانچ کا محل تیار کرایا، اس کے بہت اوپری حصے میں جا کر کے خود کھڑے ہو کر کے اور پبلک کو جمع کر کے خطاب کیا اور کہا حل لکم فی الرشد والفلاح، تم کو اگر رشد و فلاح چاہیے فتبعوا ھذا النبی، یہ نبی جس نے خط بھیجا ہے، جس کی تصدیق بھی ہو چکی ہے، اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، مسلمان ہو جاؤ، اپنا دین چھوڑ دو۔ لیکن ان عیسائیوں نے، رومیوں نے جب یہ بات دیکھی یہ مذہب چھوڑنے کو کہہ رہا ہے تو سارے کے سارے برہم ہو گئے، ناراض ہو گئے۔ ہرقل کو ایسا محسوس ہوا کہ اگر میں یہ دعوت دیتا رہا اور اس دعوت کی وجہ سے یہ لوگ میرے مخالف بنتے گئے تو نہ صرف یہ کہ حکومت جائے گی بلکہ میری جان کا بھی خطرہ۔ تو اس وقت فوراً ہرقل نے اپنی بات کا رخ بدل دیا اور وہیں سے رخ بدل کر کے یہ کہنے لگا، میرے بھائیوں میں تو تم کو صرف جانچ رہا تھا، میں تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ دیکھوں تم اپنے مذہب پر کتنے پکے ہو۔ اختبر بہا شدتکم علی دینکم، میں تو تمہیں جانچ رہا تھا کہ اس طرح کی بات سنا کر اور میٹھی باتوں میں بہلا کر تم کو تمہارے دین سے کوئی غافل کر سکتا ہے کیا؟ تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ تم اتنے مضبوط ہو اپنے دین پر کہ تم کو کوئی تمہارے مذہب سے پھسلا نہیں سکتا، ہٹا نہیں سکتا۔ قوم نے اس کی اس پیترا بازی کو نہ سمجھا بلکہ قوم نے یہ سمجھا کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ ہرقل کا منشا تو یہ تھا کہ قوم اگر ایمان لانے کے لیے تیار ہو جاتی تو ہرقل بھی مسلمان ہو جاتا، مگر اس نے جب دیکھا کہ قوم یہ بدھک گئی، متنفر ہو گئی، انتشار کی کیفیت، جان کے خطرے، اسی لیے تو پہلے اس نے انتظام کیا کہ مضبوط قلعہ جیسا ایک مکان بنایا، اس میں سے گردن نکال کر کے اس نے تقریر کی تاکہ کوئی کود کر بھی اتنی اوپر پہنچ نہ سکے۔ اب جب قوم نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت کو، ہرقل کو دین بدلوانا مقصود نہیں ہے، صرف وہ ہمارا امتحان لے رہا تھا، تو سب بادشاہ کے سامنے پھر سجدہ ریز ہو گئے۔ اس مذہب میں جو سجدہ تعظیمی ہوتا تھا وہ سجدہ تعظیمی سب بجا لے آئے، یعنی کہ انتشاری کیفیت ختم ہو گئی۔ لیکن ہرقل کو اسلام نصیب نہیں ہوا، اس لیے کہ صرف تصدیق سے اسلام نہیں نصیب ہوتا، تصدیق کے ساتھ اس کو مجاہدہ، اس کو قربانی بھی دینی چاہیے تھی۔ یعنی حکومت جاتی تو جاتی، جان جائے تو جائے، لیکن جب حق سمجھ میں آ گیا اور نبی برحق مل گیا تو نبی برحق کی اقتداء تو اور تقلید تو کرنی ہی چاہیے۔ ہرقل نے جب یہ دیکھا کہ میں مسلمان تو نہیں ہو سکتا، اگر ہوا تو میری حکومت چلی جائے گی، تو اس نے اپنا دین تو نہیں چھوڑا، لیکن پھر بھی ہرقل نے اس مکتوب گرامی کی توہین نہیں کی جس طرح کسریٰ نے کی تھی۔ کسریٰ کے پاس بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا، آپ جانتے ہیں کہ جب وہاں خط پہنچا اور تحریر اسی انداز کی تھی، من محمد عبد اللہ و رسولہ الی کسریٰ عظیم فارس، اس نے تو صرف یہ دیکھا کہ خط لکھنے والے نے اپنا نام پہلے لکھ دیا اور میرا نام بعد میں لکھا، من محمد عبد اللہ و رسولہ الی ہرقل عظیم الروم، وہ اسی پر برگشتہ ہو گیا اور نہایت آگ بگولا ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی توہین اس طرح فرمائی کہ خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اور پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر لگی کہ اس نے میرے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، خط کی توہین کی، اس وقت حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب پر بڑا صدمہ ہوا، بڑا اثر ہوا، تکلیف ہوئی، آپ کی زبان سے نکل گیا
اللہم مزقہ کل ممزق، اللہم مزقہ کل ممزق، اے اللہ کسریٰ کے اس عمل کی اور اس توہین کی پاداش میں اس کی حکومت کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ کہتے ہیں یہ بد دعا قبول بھی ہو گئی۔ جس کسریٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خط کو پھاڑا تھا، اس کے گھر کے کئی افراد ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اپنی موت کے گھاٹ پہنچ گئے۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ کسریٰ نے ایک شادی کی، شیری اس کا نام تھا، اس عورت کا کم عمر تھی، اور کسریٰ کا ایک جوان لڑکا بھی تھا۔ وہ جوان لڑکا یہ سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکی تو میرے باپ کے لائق نہیں ہے تو میرے لائق ہے، تو اس کے چکر میں اور اس کے عشق میں وہ مر رہا تھا، لیکن باپ کی وجہ سے اس پر قابو نہیں پا رہا تھا۔ تو اس نے سوچا کسی دن میں اپنے باپ کی گردن مار دوں، باپ ختم ہو جائے، پھر تو یہ لڑکی مجھے مل جائے گی۔ کسریٰ کو اس کا اندازہ ہو گیا تھا کہ کسی دن مجھے مارے گا، لیکن اس نے بھی سوچا کہ اگر یہ مجھے مار ڈالتا ہے تو میں مرنے کے بعد اس کو مار ڈالوں گا، ایسی کوئی تدبیر کر کے جاؤں گا، اس کو بھی جینے نہیں دوں گا۔ اس نے تدبیر یہ کی کہ جس روم میں یہ سویا کرتا تھا اس میں دواؤں کی بہت سی بوتلیں رکھی تھی، شیشیاں رکھی تھی، اور دواؤں کے نام اس پر لکھ رکھے تھے۔ اس میں ایک شیشی پر لکھ رکھا تھا مقوی باہ، دوائے مقوی باہ، مقوی جمع۔ اب وقت آیا اور اس نے اپنے باپ کی گردن مار دی، اور باپ کے اس روم پر وہ قابض ہو گیا، اس خاتون پر قابض ہو گیا۔ اس روم میں جب وہ گیا تو اس نے دیکھا کہ سب دواؤں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اتنی دوائیں کھا کھا کر میرا باپ جوان بنا ہوا تھا۔ تو اس نے ان دواؤں کو پڑھنا شروع کیا، تو اس شیشی پر نگاہ پڑی جس پر لکھا تھا مقوی باہ۔ بہت خوش ہوا، اس نے کہا اچھا اس کی وجہ سے اس نے یہ جوان لڑکی نکاح میں رکھا تھا۔ تو پہلے اسی کو اس لڑکے نے استعمال کیا، وہی دوا کھائی، اور حقیقت یہ تھی کہ اس شیشی میں دوا نہیں تھی بلکہ زہر تھا۔ جیسے ہی اس نے اس دوا کو استعمال کیا، اس لڑکے نے اس دوا کو استعمال کیا، زہر نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا، اور تھوڑی دیر کے بعد پورے بدن میں وہ زہر پھیل گیا، اور یہ نوجوان لڑکا بھی موت کے گھاٹ پہنچ گیا۔ تو اس طرح کسریٰ بھی گیا، اس کا بیٹا بھی گیا۔ اب بچ گئی یہ شیریں، اس کی بیوی، جس پر دونوں عاشق تھے۔ اس نے دیکھا دو میرے چاہنے والے تھے اور دونوں چلے گئے، تو اس کو اٹیک آیا اور یہ بھی چلی گئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بد دعا کا اثر تھا۔ اللہم مزقہ کل ممزق۔ الغرض کسریٰ نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی توہین کی، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے خاندان کو ہی برباد کر دیا۔ لیکن ہرقل نے توہین نہیں کی، بلکہ روایت میں ایسا بھی ملتا ہے کہ اس نے ریشم کے کپڑے میں اس کو لپیٹ کر رکھوا دیا، اور یہ کہا بھائی اس کو ڈھنگ سے رکھ دو، جب تک یہ خط ہمارے پاس رہے گا خیر و برکت کی ایک چیز ہمارے پاس رہے گی۔ اب آپ کے سامنے اس روایت کا حاصل سمجھ میں آ گیا ہوگا، بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ایک بات بطور وضاحت کے یہ سمجھیں کہ ہرقل کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ خط بھیجا۔ پہلی مرتبہ تو یہی خط تھا جس کا اب تک قضیہ آپ کو سنایا جا رہا تھا، اور جس کا ذکر آج کی روایت میں اور اس طویل روایت میں موجود ہے۔ اندر بھی معلوم ہوگا کہ ہرقل نے ابو سفیان سے کیا کیا سوال کیا، تفصیلات جزوی طور پر اندر آئیں گی۔ یہ میں نے ایک اجمال بتایا تاکہ آپ کے ہاتھ میں روایت آ جائے، روایت آپ کے قابو میں آ جائے، اور پورا قضیہ آپ کو مستحضر ہو جائے۔ اب سمجھیں کہ ہرقل کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 مرتبہ خط پہنچا۔
ایک تو اس موقع پر یعنی صلح حدیبیہ کے نتیجے میں جو راستے پرامن ہوئے تو اس وقت حضرت دحیہ کلبی کو دے کر کے خط روانہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبکہ ہرقل اس وقت بیت المقدس اپنی منت کی تکمیل کے لیے پہنچا ہوا تھا۔ اور دوسرا خط آپ نے اس وقت لکھا جب تبوک کی لڑائی میں آپ تشریف لے گئے، تو 30,000 کا لشکر لے کر آپ تبوک پہنچے تھے، تو یہی ہرقل قیصر روم تھا اس موقع پر، یعنی یہی ہرقل ابھی بھی بادشاہ تھا، کون؟ جو پہلے خط کے موقع پر تھا، یہی ہرقل تھا اور یہی قیصر روم تھا۔ آپ نے دوبارہ بھی خط حضرت دحیہ کلبی کے ہاتھ ہی بھیجا تھا، تو اس نے جواب میں یہ لکھا کہ میں کیا کروں، میں تو چاہتا تھا مسلمان ہونا، لیکن میری قوم نہیں مانتی اور ماننے نہیں دیتی۔ لیکن پھر دوسرے خط کو بھی اس نے یہ عزت دی کہ اپنے دور کا جو بڑا عالم تھا، جیسے پہلا خط جب گیا تو شہر رومیہ میں جو بڑا عالم تھا زغاتر پادری، اس لاٹ پادری کے پاس سب سے اعلیٰ درجے کے عالم اور بزرگ کے پاس اس نے خط بھیجا تصدیق کے لیے۔ تو ایسے ہی یہ دوسرا خط جو تبوک کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو اس کی تصدیق کے لیے بھی زغاتر کے پاس بھیجا۔ اب یہ کون زغاتر تھا، کون پادری تھا، وہی تھا یا اسی نام کا کوئی دوسرا تھا، اس میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہی ہے کہ وہی آدمی تھا۔ تو بہرحال پھر وہاں پر خط بھیجا، جب اس کے پاس بھیجا تو اس نے اس کی تصدیق کی، اور اس نے اس وقت ہمت کر کے اعلان بھی کر دیا کہ میں اس خط لکھنے والے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لایا۔ اس نے غسل کیا، کپڑے بدلے، عام مجمع میں اس نے اپنے ایمان کا اعلان کیا، لیکن پبلک نے بخشا نہیں اور اسی وقت وہیں پر ان کو شہید کر دیا۔ مگر اس بندے خدا نے شہادت کی فکر نہیں کی، اس کو یہ معلوم تھا کہ ایک دن آخر تو موت کے حوالے ہونا ہے، تو کیوں نہ اچھی حالت میں، اچھے عنوان میں، خوبصورت انداز میں موت کے راستے سے گزر کر ہم مالک حقیقی کے پاس پہنچیں۔ چنانچہ اس شخص کو، اس پادری کو لوگوں نے شہید کر دیا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں ایمان والے بن کر پہنچ گئے۔ یہ واقعہ دیکھ کر حضرت دحیہ وہاں سے نکلے کہ شہید کر دیے گئے وہ، اور ہرقل کو آ کر کے پوری بات بتائی۔ تو اس نے کہا، ہرقل نے، وہ تو ڈر گیا، اس کو تو اپنی جان کی اور حکومت کی پڑی تھی، تو اس نے کہا کہ اب آپ اندازہ کر لو کہ اگر میں بھی ایمان ظاہر کرتا ہوں تو کیا ہوگا، یہی حال میرا بھی ہوگا، اس لیے میں تو بہت ڈر رہا ہوں، البتہ جاؤ تم اپنے نبی سے کہہ دینا کہ میں مسلمان ہوں۔ یعنی شوق ظاہر تو کیا اس نے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ صرف شوق ظاہر کرنے سے ایمان تو نہیں ہوگا۔ اتنا کہہ دیا کہ جواب میں اتنا لکھ دیا کہ انی مسلم۔ جب یہ جواب پہنچا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کذب عدو اللہ، جھوٹا آدمی ہے یہ، کذب بل ہوا علی نصرانیتہ، یہ ابھی نصرانیت پر باقی ہے، مجھ سے کہہ رہا ہے میں ایمان والا ہو گیا۔ ارے جب تک کی نصرانیت کو نہ چھوڑو گے ایمان والوں میں شمار کیسے ہوگا؟ طلبہ عزیز یہ یاد رکھنا کہ جب تک پچھلے دین سے تبری نہ متحقق ہو جائے، اس سے تخلیہ نہ ہو جائے، اس کے چھوڑنے کا یقین نہ ہو جائے، جب تک نئے دین میں یعنی دین اسلام میں آنے کا اعتبار، داخل ہونے کا اعتبار شرعاً نہیں ہوتا۔ کئی ایک ایسے ہیں جنہوں نے پچھلے دین کو تو چھوڑا نہیں، لیکن دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا اور پسند کرنے کا اظہار بھی کیا، مگر ظاہر بھی بات ہے کہ اس اظہار سے وہ اہل ایمان میں شامل نہیں ہوں گے۔ یہ میں نے آپ کو 2 صفحہ کا کچھ ایسا خلاصہ بتایا کہ کچھ باتیں تو رہ گئی لیکن اکثر باتیں آ گئی، اور البتہ جہاں جہاں کچھ تفصیل کا ذہن میں سوال آیا ہوگا تو وہ باتیں انشاءاللہ عبارت کی تطبیق کے ذیل میں آپ کو جزءاً بتلائی جائیں گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان